ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام بشیر تھا جو بہت جاہل، ضدی اور مغرور تھا، جبکہ دوسرا قاسم تھا جو عقلمند، نرم دل اور صابر انسان تھا۔ دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا، لیکن قسمت نے ان کے راستے بالکل مختلف بنا دیے۔ بشیر کے پاس زمینیں، مویشی اور دولت تھی، جبکہ قاسم ایک معمولی لکڑہارا تھا جو دن رات کی محنت سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر بشیر کی دولت کو دیکھ کر حیران ہوتے اور قاسم کی عقل و بردباری کو دیکھ کر سلام کرتے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ بشیر کو اپنی دولت پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ اکثر گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر قاسم کا مذاق اڑاتا کہ دیکھ عقلمند صاحب، تمہاری عقل نے تمہیں کچھ دیا، میری جہالت نے مجھے دولت دے دی۔ قاسم مسکرا کر جواب دیتا، دولت ہمیشہ نہیں رہتی بشیر، اصل دولت نیک نیتی اور سچائی ہے۔ مگر بشیر ہنستا اور کہتا کہ نیک نیتی تمہیں صرف لکڑیاں کاٹنے کے قابل چھوڑ گئی ہے۔ گاؤں کے لوگ خاموشی سے دونوں کو سنتے، مگر قاسم کے الفاظ اکثر ان کے دل میں اتر جاتے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ علاقے کے سردار کے خزانے سے سونا چاندی چوری ہو گیا ہے۔ پورا گاؤں خوف میں آ گیا۔ سردار کے سپاہی ہر گھر کی تلاشی لینے لگے۔ جب وہ بشیر کے گھر پہنچے تو اچانک ایک بڑے برتن میں سونے کے سکے برآمد ہوئے۔ بشیر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ چیخنے لگا، یہ سازش ہے، یہ میرا مال نہیں۔ مگر سپاہیوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ قاسم اس وقت جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ جب واپس آیا تو سارا گاؤں بشیر کی گرفتاری پر باتیں کر رہا تھا۔ قاسم نے فوراً قاضی صاحب کے پاس جا کر سفارش کی، حضور، بشیر غلطی پر ہو سکتا ہے مگر چور نہیں، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، اسے موقع دیا جائے۔ قاضی نے کہا، قاسم، ہم قانون کے پابند ہیں، اگر بشیر بے گناہ ہے تو ثبوت لاؤ۔ قاسم نے عزم کیا کہ وہ اپنے دوست کی بے گناہی ثابت کر کے رہے گا، اپنی جان کیوں نہ دے۔ قاسم اگلے دن جنگل گیا تاکہ کچھ نشانیاں تلاش کر سکے۔ وہاں اسے کچھ تازہ قدموں کے نشان نظر آئے جو خزانے کی سمت سے آ رہے تھے۔ ان نشانات کے قریب ایک کپڑے کا ٹکڑا پڑا تھا جس پر قلعے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ قاسم سمجھ گیا کہ یہ کام کسی اندر کے شخص کا ہے۔ وہ چپ چاپ گاؤں واپس آیا مگر کسی سے کچھ نہیں کہا۔ رات گئے، جب سب سو گئے، قاسم خاموشی سے قلعے کی طرف گیا۔ ایک پرانی دیوار کے پیچھے اس نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی۔ ایک کہہ رہا تھا، ہم نے سونا بشیر کے گھر میں چھپا دیا ہے، اب سب سمجھیں گے کہ وہی چور ہے۔ دوسرا ہنس کر بولا، اور جب قاضی صاحب کل فیصلہ دیں گے تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ قاسم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ان دونوں کے چہرے دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرا تھا۔ اگلے دن عدالت میں قاضی صاحب بیٹھے تھے۔ بشیر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور گاؤں والے جمع تھے۔ قاسم نے کہا، بشیر، تم پر چوری کا الزام ہے، کچھ کہنا ہے؟ بشیر رو پڑا، میں بے قصور ہوں حضور۔ قاسم آگے بڑھا اور کہا، قاضی صاحب، میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے وہ کپڑے کا ٹکڑا پیش کیا جس پر قلعے کی مہر تھی۔ قاضی چوکے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ قلعے کے خادموں کو حاضر کیا جائے۔ جب خادم حاضر کیے گئے تو ایک کے بازو پر کپڑے کا وہی حصہ غائب تھا۔ قاضی نے فوراً پہچان لیا کہ یہی چور ہے۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ گاؤں میں شور مچ گیا، بشیر کے آنسو نکل آئے۔ وہ قاسم کے قدموں میں گر گیا، میں نے ہمیشہ تمہارا مذاق اڑایا مگر تم نے میری عزت بچائی۔ قاسم نے کہا، دوستی میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر، آج تم نے سیکھ لیا کہ عقل کی قیمت سونے سے زیادہ ہوتی ہے۔ قاضی صاحب نے قاسم کو انعام میں زمینیں دینے کا حکم دیا مگر قاسم نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میری خوشی اس میں ہے کہ انصاف ہوا۔ بشیر نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی جہالت چھوڑ کر علم حاصل کرے گا۔ دونوں دوست گلے ملے اور گاؤں کے لوگ ان کی مثالیں دینے لگے۔ چند مہینوں بعد بشیر واقعی مدرسے میں داخل ہو گیا۔ وہ دن رات پڑھنے لگا۔ گاؤں کے بچے اسے نیا شاگرد کہہ کر بلاتے۔ قاسم اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور کہتا، دولت ختم ہو سکتی ہے مگر علم کبھی نہیں ختم ہوتا۔ بشیر کی زندگی بدلنے لگی۔ ایک رات گاؤں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سب خوفزدہ ہو گئے۔ بشیر نے پہلی بار ہمت دکھائی۔ اس نے قاسم کے ساتھ مل کر گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ دونوں نے مل کر حکمت عملی بنائی۔ قاسم نے کہا، طاقت سے نہیں، عقل سے لڑو، اور وہ دونوں ڈاکوؤں کو جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئے۔ صبح جب سورج نکلا تو گاؤں کے لوگ بشیر کو ہیرو کہنے لگے۔ بشیر نے قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر میں تم سے نہ سیکھتا تو آج بھی جاہل ہوتا۔ قاسم نے مسکرا کر کہا، علم اندھیرے میں چراغ ہے بشیر، اور تم نے اب وہ چراغ جلا لیا ہے۔
کہانی کا آخری حصہ بتاتا ہے کہ بشیر نے اپنی ساری دولت گاؤں کے بچوں کی تعلیم پر لگا دی۔ قاسم کو گاؤں کا عالم اور مشیر بنا دیا گیا۔ دونوں نے مل کر نورپور کو علم و انصاف کا گاؤں بنا دیا۔ لوگ دور دور سے ان کے قصے سننے آتے۔ قاضی صاحب اکثر کہتے، جاہل جب علم اختیار کرتا ہے تو وہ دوسروں کا رہنما بن جاتا ہے، اور قاسم ہمیشہ کہتا، جہالت میں غرور اور عقل میں عاجزی ہی انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ یوں جاہل اور عقلمند کا قصہ ایک ایسی مثال بن گیا جس نے گاؤں والوں کو یہ سکھایا کہ دولت نہیں بلکہ عقل، علم اور سچائی ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔